سر رضا علی کی کتاب اعمال نامہ، اس کے 2-3 ٹکڑے۔ دادا صاحب نے پہلی بیوی کے انتقال کے بعد دوسری اور دوسری بیوی کی ملاقات کے بعد تیسری شادی کی۔ پہلی بیوی سے صرف میرے والد سید واحد علی پیدا ہوئے، دوسری بیوی سے 3 بیٹے تھے۔ ان تینوں میں سے اب کوئی زندہ نہیں ہے، مگر ان کی اولاد موجود ہے۔ دادا صاحب کی تیسری شادی مجھے یاد ہے۔ بڑھاپے کی شادی عموماً اولاد کی مرضی کے خلاف ہوتی ہے۔ میں نے اس تیسری شادی کے خلاف گھر میں چرچے سنے ہوں گے۔ غالباً اسی کا اثر تھا کہ عین شادی کی شام کو میں ایک اونچی دیوار پر چڑھ گیا۔ ہمارے مکان کے نیچے راستہ جاتا تھا۔ جو کوئی جان پہچان کا آدمی ادھر سے گزرتا تھا، میں پوچھتا تھا، کیوں صاحب، آپ نے اپنے والد کی شادی دیکھی تھی؟ اگر کسی نے جواب نہ دیا تو میں بھی خاموش ہو گیا۔ اگر کوئی ہنس کر نفی میں جواب دیتا تو میں کہتا، واہ صاحب واہ، آپ نے اپنے والد کی بھی شادی نہیں دیکھی؟ میں تو آج اپنے دادا کی شادی میں جانے والا ہوں۔ 19ویں صدی کے آخر میں شریف اور کھاتے پیتے ہندوستانی انٹر میں سفر کرتے تھے۔ بقیہ کے لیے تیسرا درجہ تھا۔ پائخانہ اس عہد میں نہ انٹر میں تھا نہ تیسرے درجے میں۔ اس معاملہ خاص میں ان دونوں درجوں کے مسافروں کی بابت محکمہ ریلوے کا غالباً یہ خیال تھا کہ وہ ملکوتی صفات رکھتے ہیں۔ انسان صرف پہلے اور دوسرے درجے کے مسافر ہیں، جن کی ضروریات کے لیے ہر درجے میں غسل خانہ موجود تھا۔ لفظ غسل خانہ سے اصلی مفہوم ادا نہیں ہوتا۔ جب ہم تھے، یعنی ہماری پرانی تہذیب اور شائستگی کا رواج تھا، تو رفع حاجت کے لیے پاخانہ اور غسل کرنے کے لیے غسل خانہ ہوتا تھا۔ دونوں چیزیں علیحدہ علیحدہ ہوتی تھیں۔ مغربی تہذیب نے یہ کفایت شعاری نکالی ہے کہ جائے ضرور اور جائے غسل دونوں ایک کمرے میں ہوتی ہیں، اور اس کمرے کا نام جس میں یہ دونوں دھاریں بہتی ہیں غسل خانہ رکھ دیا ہے۔ ریلوے کے محکمے نے یہ جدت ترازی کی ہے کہ انگریزی مثل کی موجب کہ زبان انسان کو اس لیے عطا کی گئی ہے کہ الفاظ کو ملبوس پہنا کر اپنا مطلب چھپا سکے، اس کمرے کا نام سنگھار کا کمرہ رکھ دیا ہے۔ اردو کی حالت تو یہ ہے کہ زبان کی حیثیت سے دنیا میں آئے ابھی پورے 300 برس بھی نہیں ہوئے۔ عقل اور عمل دونوں کا اقتضا یہ ہے کہ پاؤں اسی قدر پھیلائے جائیں جتنی چادر میں گنجائش ہو۔ رہی چادر کی گنجائش، اس کا حال یہ ہے کہ سائنس کی تلمیحات کے سوا، جن کی مدد سے یورپ کی قومیں آج آسمان میں تھگلی لگانا چاہتی ہیں، اور کوئی مضمون ایسا نہیں ہے جس سے بحث مباحثے یا اظہار خیال سے اردو قاصر ہو۔ تعلیم یافتہ نوجوان کہیں گے کہ نہیں صاحب، اردو میں اہلیت ہے مگر محدود، ہم تو بغیر انگریزی کا سہارا ڈھونڈے 10 قدم بھی نہیں چل سکتے۔ اگر آپ اپنی مادری زبان میں اپنا مطلب بلا تکلف ادا نہیں کر سکتے تو یہ آپ کی کمی استعداد کا ثبوت ہے، اردو کی بے وضاحتی کی دلیل نہیں ہے۔ فارسی ایشیا کی زبانوں میں سب سے زیادہ شیریں سمجھی جاتی ہے۔ جامعیت میں عربی کی ہم پلہ ہے۔ فارسی میں باپ کا القاب قبلہ و کعبہ، بیٹے کا لخت جگر اور نور چشم۔ انصاف شرط ہے، دیکھیے اظہار حقیقت فارسی کے ان معنی خیز الفاظ سے ہوتا ہے یا انگریزی کے مائی ڈیئر سے۔ انگریزی میں القاب کی طرح عزیزوں کے لیے ایسے الفاظ ہیں جو بظاہر مشین کے ڈھلے معلوم ہوتے ہیں، مگر مشین کی ڈھلی ہوئی اکثر نامکمل چیزوں کی طرح سب میں ایک ہی نقص موجود ہے، یعنی رشتہ داری کا پتہ بتانے کے بجائے ہر لفظ کا مفہوم ایک طبقے کا طبقہ ہے۔ بھاوج، سالی، نند، دیورانی، جیٹھانی، ان مختلف رشتہ داروں کے لیے تنہا ایک لفظ سسٹر ان لا ہے۔ بھائی کی بیوی بھی سسٹر ان لا اور بیوی کی بہن کا بھی یہی خطاب ہے۔ سالہ، بہنوئی، دیور اور نندوئی سب کے سب برادر ان لا ہیں۔ چچا، ماموں، پھپھا، خالو سب انکل کہلاتے ہیں۔ دادا اور نانا دونوں کے لیے ایک لفظ گرینڈ فادر ہے۔ دادی اور نانی دونوں گرینڈ مدر کہلائی جاتی ہیں۔ لفظ کل پر جو ہماری زبان میں دیروز اور فردہ دونوں پر عائد ہوتا ہے، اعتراض کیا جاتا ہے۔ مجھے تسلیم ہے کہ یہ لفظ ذرا بے کل سا ہے۔ کاش ہمارے پاس کوئی ایسا ادارہ ہوتا جو کل کی کل ٹھیک کر سکتا، مگر پھر بھی فقرے کی ترکیب اور فعل کے استعمال سے معلوم ہو سکتا ہے کہ گزرا ہوا دن مقصود ہے یا آنے والا دن۔
مگر سسٹر ان لا صاحبہ ایسی پہیلی ہیں جن کو بغیر اتے پتے کے کوئی نہیں بوجھ سکتا۔ ہر ملک کی زبان اس کی تہذیب اور تمدن کا آئینہ ہوتی ہے۔ زید کا بیٹا خالد کی بیٹی سے شادی کر لے تو زید اور خالد سمدھی ہو جائیں گے، مگر انگریزی میں کوئی لفظ نہیں ہے، اور ہوتا کیسے؟ یورپ میں زید اور خالد کے درمیان سوائے اس کے کہ دونوں بابا آدم کی اولاد ہیں اور کوئی رشتہ نہیں مانا جاتا۔ سچ تو یہ ہے کہ اردو میں فارسی کی شیرینی، عربی کی جامعیت، سنسکرت کی بلاغت اور ہندی کی سادگی موجود ہے۔ سیاسی حلقوں میں دن رات بڑی سرگرمی سے بحث مباحثہ ہوتا ہے کہ ہمارا ملک کب آزاد ہوگا۔ میرا جواب سن لیجئے، ملک اس وقت آزاد ہوگا جب ہمارے کاپی نویس 200 سے زیادہ صفحے کی کتابوں کی صحیح کتابت اور صحیح طباعت کرنے کے قابل ہو جائیں گے، یعنی جب کتابوں کے ساتھ صحت نامہ چھاپنے کی ضرورت باقی نہ رہے گی۔ اب آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ کتنی مدت لگے گی۔